بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، کیا ملک میں جمہوریت چل رہی ہے یا چند مافیاز اور طاقتور اشرافیہ نے ریاست کو یرغمال بنا رکھا ہے؟ حالیہ سیاسی بحران اور فارم 47 کی حکومت پر عوام سراپا احتجاج ہیں، جبکہ حکمران طبقہ مبینہ طور پر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہے. اس استعلی نظام پر سینیٹر فیصل وارڈا کے تازہ ترین الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. ان کا دو ٹوک موقف ہے کہ جمہوریت کے نام پر چند جمہوری جنازے برسوں سے ملکی خزانہ لوٹ رہے تھے، اب عوام کی قسطیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں. مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی انتقام کی چکی میں پست عوام کے لیے یہ سوال اب بقا کی جنگ بن چکا ہے کہ کب تک طاقتور طبقہ اور وڈیرا شاہی غریب کا خون نچوڑتے رہیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب مظہر برلا صاحب. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. اس سے پہلے مظہر برلا صاحب کہ میں موضوع کی جانب جاؤں اور اس پر آپ سے سوال کروں، گزشتہ دنوں بلکہ ابھی آپ واپس تشریف لائے ہیں، آپ بنگلہ دیش کے وزٹ پہ تھے. آپ کا بنگلہ دیش کا وزٹ کس مقصد کے لیے تھا اور کیسا رہا؟ بہت شکریہ شاہ ندیم احمد صاحب. آپ کو اور آپ کے ناظرین کو سلام. اور پہلا سوال آپ کا بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے. بنگلہ دیش ہم گئے تھے کوئی 30 کے قریب پاکستانی، اور یہ وہ پاکستانی ہیں جو کسی نہ کسی خدمت خلق سے منسلک ہیں. اس میں کھانا کھلانے والے لوگ بھی ہیں، اس میں بچوں پہ کام کرنے والے، عورتوں پہ کام کرنے والے، اور جو سماج کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. بنیادی طور پر یہ بنگلہ دیش میں ایک 2 روزہ سوشل بزنس ڈے منایا جاتا ہے جو ڈاکٹر یونس صاحب ہر سال وہاں اہتمام کرتے ہیں. اب ڈاکٹر یونس صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ صاحب ہیں کون. ڈاکٹر یونس گرامین ایک پروفیسر تھے اکنامک کے، معاشیات کے، اور پاکستان جب 2 لخت ہوا تو وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے. اس کے بعد وہ بنگلہ دیش آ گئے اور بنگلہ دیش میں چٹاگانگ یونیورسٹی میں مقرر ہو گئے. تو انہوں نے آس پاس کے دیہاتوں میں ایک خدمت خلق کا کام شروع کیا جو کہ بزنس ماڈل تھا، یعنی سماجی خدمت بھی ہو اور آپ کا کاروبار بھی ہو. انہوں نے گرامین کے نام سے یہ کام شروع کیا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ گرامین بینک بن گئے. شروع میں اس کے مخالفت کی سسٹم نے، ظاہر ہے سسٹم بہت سی ایسی چیزیں قبول نہیں کرتا، وہ اشرافیت کو بارے نہ کھاتی ہوں، لیکن ان رکاوٹوں کو ڈاکٹر یونس گرامین نے صبر و تحمل سے برداشت کیا اور عبور کیا. اب وہ گرامین بینک ایسا بن گیا کہ جس نے بنگلہ دیش سے کو غربت سے نکالا، بنگلہ دیش کی وہ کوکھ جو غربت سے بھری ہوئی تھی اس کو خالی کیا، اور عام دیہاتوں میں وہ بینک بڑا مقبول ہو گیا اور پھر بڑا بینک بن گیا. اور آج دنیا کے 65 سے 70 ملک ان کے ماڈل کی نقل کرتے ہیں. اب وہ بنگلہ دیش میں اور بھی انہوں نے گرامین کے حوالے سے ٹیلی کام سیکٹر میں، دوسرے سیکٹر میں کام شروع کیا. اب وہ ایک بڑی یونیورسٹی بنا رہے ہیں. دنیا نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے اور انہیں نوبل انعام دیا ہے. ہمارے ایک پاکستانی جرنلسٹ ہے آصف سلیم مٹھا، یہ لندن میں ہوتے ہیں، تو اس دن ان سے بات ہو رہی تھی تو انہیں پتا چلا میں بنگلہ دیش میں ہوں. تو میں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر یونس صاحب کی طرف ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو پیر معاشیات ہے.
تو معاشیات کے بزرگ جو بڑے بزرگ ہیں دنیا انہیں مانتی ہے ڈاکٹر یونس گرامی کو. خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ پرو پاکستانی ہے، اور بنگلہ دیش میں جب یہ انقلاب آیا جولائی 2024 میں، بنگالی نوجوانوں نے جب انڈین انقلاب سے جان چھڑائی اور جو انڈین نواز حکمران تھی حسینہ واجد اس کو رخصت کیا، تو پھر ڈاکٹر یونس گرامین کو ملک کے باہر سے بلایا گیا، کیونکہ حسینہ واجد نے مقدمات قائم کر رکھے تھے اور ڈاکٹر یونس گرامین ملک سے باہر رہتے تھے. تو اس انقلاب کے بعد وہ آئے اور حکومت ان کے سپرد کر دی گئی. 18 مہینے انہوں نے ایک نگران حکومت کی سربراہی کی، بنگلہ دیش کی معیشت میں کافی تبدیلیاں کی. اگرچہ وہاں مشکلات یہ تھی کہ حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش میں بھی ایسی ہی لوٹ مار کی گئی جیسی ہمارے ہاں دو خاندان لوٹ مار کرتے ہیں، اور بنگلہ دیش کا 300 ارب ڈالر ملک سے باہر لے حسینہ واجد اور اس کے دوست. مگر ڈاکٹر یونس گرامین نے آ کے وہ سارا سنبھالا اور بنگلہ دیش کی ایک سمت پھر سے متعین کی. تو اس شخصیت کا نام ڈاکٹر یونس گرامین ہے، جو لوگوں کی معاشی تقدیر بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ پاکستان کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی، پاکستان میں بھی یہ جو ماڈل تھے ان پہ غور کیا گیا. جاپان کے بعد دوسرا بڑا وفد پاکستان کا تھا، مختلف ملکوں سے وفود آئے ہوئے تھے، تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی. دوسرا مجھے ڈھاکہ میں گھومنے کا کچھ موقع مل گیا، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستانیوں سے بہت محبت کرتی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی، آپ کے ناظرین کو بھی، کہ ڈھاکہ میں 90% سے زیادہ خواتین شلوار قمیض پہنتی ہیں، اور انہیں پاکستانی ملبوسات بہت پیارے ہیں. بلکہ بہت سے ہمارے جو برانڈز ہیں ان کے آؤٹ لیٹ وہاں کھلے ہوئے ہیں ڈھاکہ میں. تو یہ ظاہر ہے یوتھ وہاں زیادہ ہے اور یوتھ پاکستان سے محبت کرتی ہے. تو اب یہ 3 انقلاب ڈھاکہ یونیورسٹی کے کھاتے میں آتے ہیں. 1947 میں ڈھاکہ یونیورسٹی تھی جس نے پاکستان بنانے میں بڑا کردار ادا کیا. پھر 1971 میں انہیں جب ان کی آزادی تھی ظاہر ہے تو اس میں ڈھاکہ یونیورسٹی، اور اب جب انقلاب کے بعد انڈین غلامی سے ان کو نجات ملی ہے اس میں بھی ڈھاکہ یونیورسٹی نے بڑا کردار ادا کیا. کوئی 1500 کے قریب نوجوان شہید ہوئے اس انقلاب کے لیے، اور کوئی 20,000 نوجوان زخمی ہوئے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ انڈیا وہاں سے نکال دیا، حسینہ واجد وہاں سے نکال دی. جو ڈپٹی کمشنر کے تبادلے بھی را کے لوگ کرتے تھے، اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ ساری ریکروٹمنٹ جو ہے وہ را کی مرضی سے ہوتی تھی. وہ انڈیا بہت انوالو تھا. انڈیا بنگلہ دیش کو ایسے ٹریٹ کر رہا تھا پچھلے 20 سالوں سے جیسے ایک ملک میں کسی صوبے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی آزادی جو ہے وہ نوجوان نسل کے باعث ہے، اور نوجوان نسل پاکستان سے محبت کرتی ہے. کا بڑا زبردست ٹور رہا ہے یہ بنگلہ دیش کا، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جو رخصتی ہے، آخری رسومات کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس میں 125 دن شہادت کے بعد اس میں اعلیٰ قیادت کے ساتھ ساتھ صحافتی وفود بھی گئے ہوئے ہیں. تو مظہر برلا صاحب تو ادھر ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن آپ تو بنگلہ دیش چلے گئے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آخری رسومات ہوئی ہیں اور اعلیٰ قیادت کی شرکت، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ شاید ندیم احمد صاحب آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. مجھے واقعتاً وہاں ہونا چاہیے تھا. میرے ایرانیوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، بلکہ اب اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات عجیب لگے گی، لیکن میں صرف یہ بتاتا جاؤں کہ جب کبھی بھی پچھلے 25-30 برسوں میں ایران کے ساتھ ہمارے حالات سخت ہوئے تو ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ نرم کرنے میں اس خاکسار کا بھی کچھ کردار رہا.
اور جب بہت سخت حالات آ گئے پھر بھی اس خاکسار نے کچھ کردار ادا کیا۔ بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی کے لیے سوچنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ایران سے مراسم نرم ہے، سخت نہیں ہے، ہمیں ایک سیٹل مسئلہ ہو چکا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ وہاں آلموسٹ 20 سال انڈیا کی حکومت رہی ہے، وہاں سے ہمیں انڈین اثر کم کرنا ہے۔ ظاہر ہے 20 سال بڑا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے 20 سالوں میں، تو وہاں ہمیں اب کام کرنے کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے میں بنگلہ دیش چلا گیا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ میں نے کچھ اپنے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جیسے ہمارے ایمبیسڈر تھے ان کو وہاں بتا دیا، کچھ کو یہاں بتا دوں گا، کچھ پروگراموں کے ذریعے بتا دوں گا کہ ہم کیسے بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات بہتر کر سکتے ہیں۔ مجھے بنگلہ دیش میں جو پاکستان کے سفیر ہیں عمران حیدر، بہت شاندار آدمی ہے، اور میں انہیں کہتا ہوں مشکل سفیر۔ وہ مشکل سفیر اس لیے ہے کہ وہ انڈیا میں رہے، وہ ایران میں رہے، وہ میانمار میں رہے، اب وہ بنگلہ دیش میں ہے، تو یہ مشکل ترین ملک تھے جہاں وہ سفیر ہے۔ لیکن خوشی کی بات انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ پچھلے سال 75 بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے فلی فنڈڈ اسکالرشپ دیے گئے، اس بار وہ 500 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رہے ہیں ہم پاکستان تاکہ پڑھنے آئیں۔ اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار 500 اسٹوڈنٹس کو بھیجنا ہے اور درخواستیں پتہ نہیں 16,000 آ گئی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم پھر چھانٹی کریں گے تو ظاہر ہے جو اچھے اسٹوڈنٹ۔ اچھا مظہر اللہ صاحب، یہ تو ایک پہلو ہے، ایک تو یہ پہلو ہے کہ بنگلہ دیش کی محبت اور ان کا بھائی چارہ اور ان کے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی، اور اب پاکستان کا وہاں اثر رسوخ بھی بڑھتا ہوا جا رہا ہے، ان کا بھی ذہن کی سوچ بدلی ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ لیکن بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، کل کا یہاں آزاد ہوا وہ ہم سے آگے اور ہم پیچھے رہ گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے حکمران یہاں دعوے دار ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہترین ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، لیکن عوام کے ہاتھ تو خالی ہیں۔ یہ کون سی راہ ہے جس پر اور کون سی معیشت کی وہ اونچائی یا اڑان ہے جو ہمارا ملک بھر رہا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ خالی ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے شاہد صاحب، خواب دیکھنے اور دکھانے پر پابندی نہیں، حالات بولتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دی، میں نے بنگلہ دیش کو بدلنے والی شخصیت کا نام عرض کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دو خاندان اس وقت حکمران ہیں پاکستان میں، آپ اپنے کسی دوست کو یا آپ کا جو پروگرام دیکھتے ہیں ان میں سے کسی کو کہیں کہ وہ ذرا کراچی شہر میں پھیریں اور پھر آپ کو حالات بتائیں کہ کراچی کی سڑکیں دیہاتوں کی سڑکوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ اسی طرح آپ لاہور آ جائیں جہاں جرائم بہت ہیں، 850 لڑکیاں پچھلے سال اغوا ہوئی، یہ پولیس کا ریکارڈ ہے، میں خود سے نہیں کہہ رہا۔ ایک شہر سے 850 لڑکیوں کا اغوا جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے، اور اس میں سے 282 لڑکیاں کینٹ کے ایریا سے اٹھائی گئی۔ آپ دیکھیے کسی کی بچی اغوا ہو جائے، کسی ایک کی بھی، تو اس گھر کی حالت کیا ہوتی ہے، اور یہاں لاہور شہر میں 850 اغوا ہوئی، ان گھروں کی حالت کیا ہوگی۔ اب آپ دیکھیے یہ جو خواب دکھاتے ہیں انہی کا ایک فرزند ہے رضا ڈار، احمد رضا ڈار، اس نے کیا کیا ہے غیر ملکی خواتین کے ساتھ، اور میں تو وہ جرائم بھی نہیں بتا سکتا جو اس نے کیے، اور اب وہ جی ایک بڑے سیاسی خاندان کی چھتری تلے ہے۔ لیکن اس سے آپ دیکھیں نا کہ ہمارا ملک کا امیج کیسے بگڑا، کیا بدصورت چہرہ ہمارا پیش ہوا وہاں دنیا میں کہ ہم غیر ملکی خواتین مہمانوں کے ساتھ بھی یہ کچھ کرتے ہیں۔
اور پھر ان سے اغوا برائے تاوان بھی طلب کرتے ہیں. تو یہ گھنونا کام ہے. اچھا مظہر اللہ صاحب، یہ اپوزیشن کا یہ کہنا پھر آپ کے اس خیال اور ان باتوں کے ساتھ یہ بالکل درست لگتا ہے کہ حکومت کی جو سرپرستی میں مافیاز ہیں وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں مافیاز کی حکومت ہے اور پچھلے 78 برسوں سے ہم مافیاز کو بھگت رہے ہیں. کیسا مافیا ہے؟ اب آپ دیکھیں جو کپاس پیدا کرنے والے علاقے ہیں وہاں ایپما والے کہتے ہیں کہ یہ کپاس آپ کاشت کریں، یہ نہیں کریں گے، تو بندوق کی نوک پر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ والی کپاس کاشت کریں، یہ نہیں کریں. حالانکہ کسان کو فائدہ جس میں ہے اسے وہی کاشت کرنا ہوتی ہے. لیکن یہاں بس چونکہ مافیاز کا راج ہے، اسی طرح شوگر مافیا ہے، اسی طرح ٹینکر مافیا، ہر جگہ سیمنٹ مافیا، زرعہ مافیا، مافیاز کا راج ہے. اب مافیاز کے اس راج میں کسان کی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے. کسان بیچارہ مر گیا ہے. روٹی پیدا کرنے والا روٹی کے لیے ترس رہا ہے، کھانا پیدا کرنے والا کھانے کے لیے ترس رہا ہے، اور جو مزدور بیچارہ مل میں مزدوری کرتا ہے وہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اس کے پاس میسر نہیں، اتنا بھی میسر نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کفن دے سکے. یہ ملتان میں واقعہ ہوا ہے. یہ ان کے منہ پہ تھپڑ ہے. یہ جو جاہل حکمران ہے، نالائق کھوتے، ان کو کوئی احساس نہیں. یہ پاکستان کی دولت لوٹ کے صرف باہر لے جاتے ہیں. 1990 سے پہلے کوئی رواج نہیں تھا باہر دولت لے جانے کا. یہ جب سے یہ چندرے آئے ہیں یہ ملک لوٹ کے اس کی دولت باہر لے گئے. اب یہاں کی فیکٹریاں بند ہے، یہاں کی سونا اگلتی زمینوں سے کچھ بھی نہیں مل رہا کسانوں کو. یہ ملک اب پیٹرولیم لیوی پہ چلتا ہے، بجلی کے بلوں سے چلتا ہے، گیس کے بلوں سے چلتا ہے، اور یہ چلان جو ٹریفک کی ہوتی ہے ان سے چلتا ہے، اور یہ جو ہمارے بیرون ملک بہن بھائی پیسے بیچتے ہیں اس سے چلتا ہے. برآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ملک ایسے نہیں چلتے. کتنا قرضہ ہے؟ 98,000 ارب قرضہ ہے اس ملک پہ. اور ان کے لچھن دیکھیں، ان کے پینٹ کوٹ دیکھیں جیسے یہ پیدا ہی برمنگھم میں ہوئے ہیں. کو شرم نہیں آتی؟ ابھی ڈاکٹر یونس کی بات کی. ڈاکٹر یونس وہی شلوار کرتا پہن کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنتا ہے. مودی تو نہیں ٹائیاں لگاتا. ان کا دوست ہے، ان کی شادیوں میں آتا ہے، ان کے گھروں میں آتا ہے، ان کے بزنس ہے انڈیا میں. جندال کے ساتھ کون مری میں ملاقاتیں کرتا تھا؟ اور یہ ملک دشمن لوگ ہیں جو اس وقت ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں. میں ملک دشمن ان کو کہتا ہوں. جو میرے ملک کا پیسہ لوٹے گا وہ میرے ملک کا دوست نہیں ہو سکتا. جو میرے ملک سے چوری کرے گا، کرپشن کرے گا اور ملک سے باہر لے جائے گا، میں تو اس کو بے وطن کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جن لوگوں نے آئی پی پیس کیے، جو خون نچوڑ رہے ہیں لوگوں کا، میں انہیں کیسے بے وطن کہہ سکتا ہوں؟ جی میں تو نہیں کہہ سکتا بے وطن ایسے لوگوں کو. مجھے آپ پھانسی چڑھا دیں، میں نہیں کہوں گا ان لوگوں کو بے وطن. انہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے. انہوں نے یہ وہ جوکے ہیں جو میرے ملک کے خوبصورت بدن کے ساتھ لگ گئی اور اس کا خون نچوڑ لیا. انہوں نے یہ پی گئی ہے خون اور ابھی تک پی رہے ہیں. اور میں اپنے اداروں سے کہتا ہوں ہوش کرو. یہ کن لوگوں کو اپنے اقتدار پہ بٹھایا ہوا ہے؟ جعلی ووٹوں سے، فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں نے ان کو تخت پر بٹھا دیا. یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ملک کے دوست نہیں ہے. جی مظہر اللہ صاحب، آپ ہر پروگرام میں یہی صدا بلند کرتے ہیں، اسی مافیا کی نشاندہی اور ان کی سرپرستوں کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن مافیاز کی سرپرستی کرنے والوں کو لانے والے خاموش کیوں ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ کا بالکل بات درست ہے شاہد صاحب. میں یہی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میرا کام ہے جو آواز حق ہے اس کو بلند کرنا. وہ میں کرتا رہوں گا اپنی زندگی کے آخری سانس تک. آواز بلند کروں گا. میرا ملک لٹا ہے بھائی، میرا دیش لٹا ہے.
ان چوروں لٹیروں نے میرا ملک لوٹا ہے. میرے ملک کے عوام کے آج جو حالات ہیں ان کی وجہ سے. میرے ملک میں جو بچے بھوکے سوتے ہیں یہ ہے ان کی وجہ. میرے ملک میں جن لوگوں کو کپڑا میسر نہیں, کھانا میسر نہیں, وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. میرے ملک میں جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کی وجہ سے ہے. میرے ملک کے جو بیچارے لوگ غریب عوام ہسپتال میں علاج نہیں کروا سکتے ان لوگوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے اس پاکستان کو ماں باپ کا مال سمجھ کے, مرے ہوئے ماں باپ کا مال سمجھ کے لوٹا ہے. تو میں ان کے خلاف بولتا رہوں گا, آخری وقت تک بولوں گا. جب تک میرا آخری سانس ہے میں اپنے ملک کے لیے بولتا رہوں گا, اپنے ملک کے لیے تڑپتا رہوں گا. میرا ملک انہوں نے لوٹا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فاصل واڈا صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے نام پر علی کلاس نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ ان کو کوئی وزیر کی بھیک ڈالیں تاکہ یہ چپ کر جائیں. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وزیر کی بھیک ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی, لیکن فیصل واڈا کی بات درست ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں 1985 میں ڈالر 7-8 روپے کا تھا, اور جب سے یہ نام نہاد چندرے آئے ہیں جمہوریت کے نام پہ, انہوں نے اتنا لوٹا کہ ملک سے باہر ڈالر بھی چلے گئے, اور آج ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 280 پہ ہے. آپ کس سے, آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں 122 کا ڈالر ہے. انڈین دیکھیں ہمارے 2.5 روپے کا 1 روپیہ ان کا بنتا ہے. ہم پورے خطے میں جو سب سے آگے تھے سب سے پیچھے چلے گئے ان کی وجہ سے گئے. یہ جمہوریت کے نام پہ دھبا ہے, کیا دھبا ہے یہ جمہوریت کے نام پہ. جمہوریت کیا ہے؟ لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے. لیکن یہاں تو نہ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے یہ بنتے ہیں, نہ لوگوں کے لیے بنتے ہیں, نہ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ اس ملک کی کوئی خدمت کی ہے؟ انہوں نے ملک کو بگاڑا ہے اور سرکاری اداروں پہ اپنے نام لکھوا لیے اپنے ابا جی کے, اور اپنے جیسے ان کی کمائی سے بنتے ہیں. میں مخالف ہوں اس بات کا. جس شہر میں جو بنے ہیں ادارے, آپ بہاڑی میں کلثوم نواز میڈیکل کالج کا کیا تعلق ہے جی؟ کون ہے کلثوم نواز؟ آپ کی والدہ ہوگی, ٹھیک ہے. آپ بہاڑی سے کسی ہیرو کا نام ڈال دیں, آپ وقار یونس میڈیکل کالج کیوں نہیں بنا دیتے؟ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ہیرو ہے جو غیر سیاسی ہے, غیر متنازع ہے. آپ نے بھاولپور میں بنانا ہے, آپ سمیع اللہ اسپتال بنا دیں. اب میں نے ملتان میں دیکھا وہ جی کیا ہے, نواز شریف بارانی کالج. وہ بھائی نواز شریف کا کیا تعلق؟ وہ تو کسان بھی نہیں ہے, ذمہ دار بھی نہیں ہے, اس کا کیا تعلق اس بات سے؟ تو آپ ملتان کے کسی ہیرو کا نام اس میں ڈال دیں, یا اتنے بزرگان دین وہاں مدفون ہیں, غیر متنازع ہیں, غیر سیاسی ہیں, ان کے نام ڈال دیتے. آپ نے بہاؤدین زکریا کے نام پہ یونیورسٹی ہے, آپ نے میڈیکل کالج بنانا, آپ شاہ رخ نے عالم میڈیکل کالج بنا دی, اس پہ کیسی بات؟ جی مظہر اللہ صاحب, ایک اور تلخ جو بیان ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے دیا ہے کہ کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک اور آپ عزت لوٹ رہے ہیں. صحیح ہے, انہی کے بارے میں ہے بھائی, یہی جمہوری جنازے ہیں, اور کون ہے؟ یہ 2 خاندان اور ان کے حوالی, یہ جنازے ہیں, یہ لوٹ مار کر رہے ہیں, اور ان کو دفن کر دینا چاہیے. اب انہوں نے جنازے کا ورڈ استعمال کیا ہے, تو جنازے کے بعد تدفین ہوتی ہے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اب ان کی تدفین کا وقت آ گیا ہے. یہ اگلے 2 مہینے بہت اہم ہے, جولائی اور اگست. اس میں آپ بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے جس کی ابتدا ہو چکی ہے. بہت شکریہ مظہر اللہ صاحب, آپ کا وقت ہم نے قیمتی لیا. ناظرین, عوام کی محرومیاں, اشرافیہ کا تسلط اور فیصل واڈا کے تیکھے انکشافات, یہ سب اس تلخ حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ سیاسی اور معاشی ڈھانچہ سنگین بحران کا شکار ہے. جمہوریت کے خوبصورت نام کے پیچھے چھپا استحصالی نظام اب عام آدمی کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے.
جب تک ملک پر قابض وڈیرا شاہی، مافیاز اور کرپٹ ایلیٹ کلاس کا احتساب نہیں ہوگا، تب تک غریب کو تعلیم، صحت، روزگار کے یکساں مواقع ملنا محض ایک خواب رہے گا۔ اس بحث کا بنیادی مقصد عوام کی دبی ہوئی آواز کو احکام بالا تک پہنچانا اور اس استحصالی نظام کے خلاف ایک شعور بیدار کرنا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے والوں کے بجائے حقیقی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے تاکہ ملک سیاسی انتقام اور معاشی تباہی کی دلدل سے باہر نکل سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد اور مظہر برلا صاحب کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا اللہ نگہبان۔